اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک وصاحبہ النبی الأمی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ ارشاد ہوا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لہم، جب کہ واضح ہو گیا ان پر کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ دوزخ والے ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ دوستو، اس آیت مجیدہ میں ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جو فوت ہو جائیں ان کے لیے آپ مغفرت طلب کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر مرتد ہو گئے ہوں پھر بھی ان کے لیے مانگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مومنوں کے لیے تو استغفار ہو سکتا ہے، لیکن مشرکوں کے لیے استغفار نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کسی کا بیٹا کفر پر مرا، کسی کا باپ کفر پر مرا، بھی ان کے لیے دعا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے، جو مر گئے وہ تو مر گئے، ماتوا ہم کافر، وہ تو کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے تو دعا کا سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ کسی کا والد کافر ہے، کسی کی اولاد کافر ہے اور وہ مسلمان ہے، تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا، اے اللہ میرے ان رشتہ داروں کو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اللہم اہد فإنہم قوم لا یعقلون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ سمجھتے نہیں کہ ہم ان کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو جو کفر پر مر جائیں، شرک پر مر جائیں، ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کو کسی مسلمان کی دعا فائدہ دے گی، نہ یہاں نہ وہاں۔ جیسے کہ فرمایا گیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جو کفر پر مرے، جو شرک پر مرے۔ البتہ مومن کی شفاعت مومن کے لیے ہوگی۔ کوئی یہ سمجھ لے، کیونکہ بعد ایسے بھی گمراہ لوگ ہوئے ہیں، پھر دیکھو جی اللہ نے فرما دیا ہے کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ کے بندو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ آیات کن کے بارے میں ہیں؟ بھئی یہ آیات تو ان کے بارے میں ہیں جو کافر ہیں۔ اب ظاہر اللہ نہ کرے بالفرض اگر کوئی اپنے باپ کے لیے وہاں سفارش کرے اور وہ
مشرک ہو تو تب بھی، حالانکہ ایک مومن کر رہا ہے تو تب بھی فائدہ نہیں دے گی، چونکہ اللہ نے تو واضح کر دیا۔ فائدہ تو اس وقت ہوگا جب وہ ایمان پر مرا ہو، تو یہ تو کفر پر مرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیے جی، بہت عجیب سی بات ہوتی ہے، ایک آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان رہتا ہے اور مسلمان ہی دنیا سے جاتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوا، اسلام پر زندہ رہا، اسلام پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک شخص وہ ہے کہ کفر پر پیدا ہوا، کفر پر ہی رہا، کفر پر ہی مر گیا، اس کو ہدایت نہ مل سکی۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوا، اسلام پر رہا، لیکن غلط صحبت مل گئی، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھا اور کفر یا کلمات کہے تو وہ کفر پر ہی مرا۔ جیسے آپ دیکھیے غلام احمد قادیانی مرزا، اللہ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور کچھ عرصہ مسلمان رہا، بدبختی نے لپیٹ میں لے لیا، شیطان نے اس کو اکسایا، عزت چاہتے ہو تو دعوے کر دو، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، حتیٰ کہ نبی نبوت کا دعویٰ کر دے، حتیٰ کہ خدا بن بیٹھا، کہا جی میں ہی خدا۔ تو یہ اللہ معاف فرمائے۔ تو ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ کفر میں پیدا ہوتا ہے، کفر پر رہتا ہے، لیکن جاتے جاتے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک جنگ کے دوران ایک کافر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور جنگ میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اصل میں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ اب دیکھیے اس نے خود ہی پیشکش کی اور وہ میدان میں کود آیا، میدان کارزار میں کود پڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب وہ جنت میں چلا گیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، بتاؤ وہ کون سا شخص ہے نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو پھر صحابہ کہتے فلاں صحابی رسول ہیں جنہوں نے بس آئے، کلمہ پڑھا، میدان میں کودے، جام شہادت نوش کیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو بہرکیف یہ بڑے مسائل ایسے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے، ہر وقت ہدایت کی دعا مانگو، ہر وقت اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ شیطان کا کسی وقت بھی اللہ معاف فرمائے غلبہ ہو سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ایک سوال کا جواب ہے۔ جب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو پیغمبر کے لیے مناسب ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے دعا کریں، تو وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، لیکن یہاں لفظ اب ضرور استعمال ہے لیکن مراد باپ نہیں ہے، باپ کا نام طارق تھا، یاد رکھنے، طالق یا طارق تھا۔ تو ان کے والد تو پہلے فوت ہو گئے، یہ چچا کے ہاں رہتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے پرورش کی۔ تو عربی کے اندر جس طرح لفظ اب کا اطلاق باپ پر ہوتا ہے، اسی طرح چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو بھی جب مناسب ہی نہیں ہے پیغمبر کے لیے یا ایمان والوں کے لیے، وہ مشرک، وہ آزر تو مشرک تھا، آزر تو مشرک تھا،
تو پھر اس کے لیے حضرت نے کیوں دعا مانگی؟ تو قرآن خود فرما رہا ہے کہ اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے یعنی اپنے چچا کے لیے مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا، وعدہ یاہو اچھا فلما تبین لہ، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ انہ عدو للہ، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ تو اسلام کی طرف نہیں آئے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، توحید کی طرف نہیں آئے گا، تو تبرأ منہ، تو آپ بیزار ہو گئے اس سے، پھر آپ نے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ یہ سوال کا جواب، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے جو والدین تھے وہ کافر تھے۔ دیکھیے حضور کے والدین چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضور پاک ہے نا، تو یہ اہل سنت کا اور احادیث کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے بنی آدم کے بہترین زمانہ میں مبعوث فرمایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بات بھی تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہوا، سب موحد تھے، مومن تھے، بلکہ ایک اور حدیث میں ہے لم ازل انقل من اصلاب طیبہ الی ارحام الطاہرہ بل مشرکون نجس، فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، اور مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر اور مشرک نہیں۔ اس پر قرآنی دلائل بھی ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ تو ساجدین میں منتقل ہوتے رہے، سبحان اللہ، ساجدین میں۔ تو اب ساجدین سے مراد وہ تو نہیں ہوتے جو مشرکوں آگے بتوں کے آگے جھکتے رہے، ساجدین سے مراد وہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتے رہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور فرمایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور کہ گمراہ کر دے اذ ہداہم، کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نے کہاں دعا کرنی ہے، کس کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب یہ طریقے بیان کر دیے تو فرمایا اگر کوئی مانگ بھی اس نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت مانگ بھی لی ہے تو ابھی تک ان کے لیے ضابطہ بیان نہیں ہوا تھا، تو وہ ڈر گئے صحابہ، بھائی ہم تو مانگتے رہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، چونکہ پہلے ضابطہ نہیں بیان کیا گیا تھا تو آپ پر کوئی وہ حرج نہیں تھی، لیکن اب اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی، تو آئندہ کوئی نہیں مانگے گا۔ اگر پہلے مانگتا رہا ہے تو ابھی ضابطہ بھی تو بیان نہیں ہوا تھا۔ تو یہ میں امید رکھتا ہوں یہ جو گفتگو ہوئی، آج کا درس ہوا، ہم اہل سنت ہیں، اس کے مطابق یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن اور موحد تھے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور پاک نے تو اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان پر نہیں تھے، نہیں، ایمان پر تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ یہ میرا بھی کلمہ پڑھ لیں تاکہ میری امت میں بھی شامل ہوں۔ افضل الذکر لا